بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا دعائے استغفار کس کو کہتے ہیں اور استغفار کرنے والے کو اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملتے ہیں، یہ چیزیں میں آج آپ کو سمجھاؤں گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا، یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور سارا بیان آپ کو سناؤں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا، دعا استغفار کرنے کے بارے میں ان کو بتایا، توبہ کرنے کے بارے میں بتایا، معافی مانگنے کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے اجڑی ہوئی جو فصلیں ہیں، جو تمہاری فصلیں برباد ہو رہی ہیں وہ آباد ہو جائیں گی، جو خشک ہو رہی ہیں، جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے برباد ہو چکی ہیں وہ سیراب ہو جائیں گی، اور جو تمہاری عورتوں کے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ دعا استغفار کرنے کی وجہ سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں آیت کریمہ سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اب ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے تو میں نے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں، اللہ نے ذکر کیا تو اللہ فرماتا ہے تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تو میں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ اب دیکھیے اس کی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی، یعنی اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ کفر اور شرک مت کرو، اس سے باز آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سچے انسان بن جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ۔ اب آگے فرماتے ہیں مفسرین اکرام، صاحب تفسیر ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، یعنی حضرت نوح کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلاتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مال ہلاک ہو گئے اور جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے لوگو تم اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو، یعنی جو تم کفر کر رہے ہو، جو تم شرک کر رہے ہو، یہ جو تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے اسی وجہ سے پہنچ رہا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، تمہاری کھیتیوں کو سیراب فرمائے گا، تمہیں اولاد دار بنائے گا۔ تو وہی ذکر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب سے
اپنے رب کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو۔ جو تم نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں جو کفر کیا ہے، جو اللہ کے ساتھ تم نے شرک کیا ہے، اس بات پر تم معافی مانگو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے۔ تم معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سبب ہوتا ہے، اور کفر سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسے بڑا معاف فرمانے والا ہے جو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے، کوئی کفر کر لیتا ہے، کوئی شرک کر لیتا ہے، کوئی گناہ کر لیتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھی عطا فرمائے گا، بارش بھی بھیجے گا، کیونکہ بارش بھی نہیں ہوئی تھی نا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے اپنی قوم سے کہ تم اگر رجوع کر لو اس بات سے، کفر سے، جو شرک تم نے کیا اس سے توبہ کر لو سچے دل سے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اللہ کی عبادت کرو، تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیج دے گا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی بارش بھی تمہیں دے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات، اور یہیں تک نہیں، آگے فرماتے ہیں اپنی قوم سے حضرت نوح علیہ السلام، یہیں تک محدود نہیں، تمہیں بارش بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، اور تمہارے لیے باغات عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے جب باغ بنا دے گا تو باغوں کو خشک نہیں رکھا جائے گا، باغوں کو تر کرنے کے لیے، ان کو سیراب کرنے کے لیے، ان کو سیراب، ان کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بڑھوتری کے لیے اس کے نیچے نہریں جاری فرمائے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا تاکہ ان سے تم اپنے باغات اور کھیتیوں کو سیراب کر سکو۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک بیان، یہ ایک واقعہ تفسیر کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میرے عزیزو، تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو ہمیں یہ سبق حاصل ہوا یہاں سے کہ اس قوم نے تو شرک بھی کر لیا تھا، کفر بھی کر لیا تھا، گناہ تو بعد میں، پہلے اگر کوئی شرک، سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا میدان قیامت میں، ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے گا، لیکن کفر اور شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہاں سے ہمیں یہ پیغام مل گیا کہ اگر ہم نے کوئی اپنی زندگی میں ہم سے کوئی کفر ہو گیا ہو، کوئی شرک بھی ہو گیا ہو، جانے سے، انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں، بھول کر، جان کر، کیسی بھی ہو گیا ہو، اور گناہ تو رات و دن کرتا ہے انسان، تو آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ استغفار جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے، استغفار کرنے کے دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے بے شمار دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میری عزیزو،
اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ دعائے استغفار تو ہم بہت سنتے ہیں کہ دعائے استغفار کر لیجئے، دعائے استغفار کریے، کلمات استغفار پڑھتے رہیے۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ تو میرے عزیزو، دعائے استغفار کا مطلب یہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے تو آپ اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ کس چیز کی؟ اپنے گناہوں کی۔ یہ بات اب آپ کے دماغ میں ہے، آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دل میں ہے کہ اللہ، جو میں گناہ گار ہوں، جو میں نے گناہ کر لیا ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اپنے گناہوں پر، اپنے گناہ جو کر لیے ہیں ان پر شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، رو رو کر معافی مانگے، آنسو بہا بہا کر معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ پڑھتے رہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو دعائے استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں استغفر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اب ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم اور ہر تنگی سے اس کو نکال دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو حلال روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوئی، آپ عمل بھی کریں گے اور نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام